آج ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے منایا جا رہا ہے اور اس سال کی تھیم جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ طرح کی ہے. اس کا نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں, فاسٹرنگ ڈسیبلٹی انکلوسیو سوسائٹیز فار ایڈوانسنگ سوشل پروگریس. یعنی کہ جتنے بھی معذور افراد ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ فیل بھی کروایا جائے کہ وہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. تو آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے, ایک طرح سے آپ کو شاید لگے پہلی نظر میں دیکھتے ہوئے کہ شاید وہ کچھ حد تک جو ہے نا کیونکہ وہ ڈسیبل ہیں یا صحیح طرح سے ایک نیوروٹیپیکل طریقے سے وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں, تو شاید وہ ایک نارمل انسان کے طور پہ نا ان کو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ان کی جب آپ اچیومنٹس کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا, خود آپ کو احساس کمتری ایک طرح سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی راہیں ہموار کر رہی ہیں. اسلام آباد سے وہ تعلق رکھتی ہیں. ان کا نام ہے یسریٰ گیلانی. ہیلتھ پروفیشن سے وہ وابستہ ہیں اور ڈاکٹر آف فارمیسی ہیں, اور خود مسکولر ڈسیبلٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے بلکہ ایک شاندار مثال بھی قائم کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے وہ رول ماڈل ہیں, مثال کے طور پر لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مین اسٹریم اسکول سے تعلیم حاصل کی اور پھر پیشہ ورانہ سطح تک اعلیٰ تعلیم جاری رکھی. ان کی جرنی کیسی رہی اور اب وہ جو کام کر رہی ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے. یسریٰ گیلانی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم یسریٰ, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, all well. Thank you so much for inviting me on this important day. Definitely. Thank you for coming to our show. It's a privilege for us to talk to you about it. یسریٰ, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے, اور if you are comfortable to talk about your disease, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اوکے, تھینک یو سو مچ. بالکل, میں بچپن میں میری یہ ڈسیبلٹی ڈائگنوز ہوئی تھی. اٹس کالڈ مسکولر ڈسٹرافی, اور اٹس اے نیورولوجیکل ڈس آرڈر جو کہ پروگریسو تھی اور ایج کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی. بٹ جب ایٹ دا ٹائم آف ڈائگنوسس اس وقت میرے پیرنٹس کو اس کی اویئرنیس نہیں تھی, کیونکہ اٹس اے ویری ریئر ٹائپ آف ڈسیبلٹی, اور چونکہ فیملی میں بھی اس سے پہلے کوئی ایسا بچہ نہیں تھا, ایون ریلیٹیوز میں نہیں تھا جس کو یہ پرابلم ہو. تو بہت ڈاکٹرز نے پہلے کہا کہ اس کا علاج ممکن ہوگا, اور میرے پیرنٹس نے بہت جگہوں پر لے کے گئے کہ ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. آہستہ آہستہ اس بات کا ہمیں پتہ چلا اور ڈاکٹرز نے یہی بتایا کہ یہ کیوریبل نہیں ہے. اوکے. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ مجھے بڑا سپورٹیو انوائرمنٹ ملا. میرے پیرنٹس نے مجھے لائک ڈسکرمنیشن جس طرح موسٹلی پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بٹ وہ ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کی وجہ سے میں نے اڈیپٹ کر لی اپنے لائف اسٹائل کو اور ڈسیبلٹی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا, اور اس کے ساتھ الحمدللہ اپنی زندگی گزارنا شروع. تو آپ کی جو ایجوکیشن جرنی ہے, ظاہر ہے سوشل لائف جو ہے وہ کیسی گزری؟ بچپن سے ابھی تک آپ نے کیا دیکھا, کن اسکولس میں آپ پڑھی ہیں, تھوڑا سا اگر آپ اس بارے میں بتا سکیں. جی شیور. میں نے مین اسٹریم اسکول سے اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کی, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ابھی بہت سے چونکہ بیریئرز ہیں, بہت چیلنجز ہیں. ایکسیسیبلٹی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ بیریئر. تو بالکل انفراسٹرکچر جو ہے وہ فار ویل چیئر یوزر, کیونکہ آئی واز اے ویل چیئر یوزر, تو ایک بہت بڑا یہ بیریئر رہا میری زندگی میں, اور اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی. پھر جو ایک ایٹیٹیوڈل بیریئر ہے, کیونکہ بچپن میں آپ ایک وہ اس ٹائم پہ جب کبھی ایک مذاق یا وہ کوئی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ بہت آپ کو ہرٹ بھی کرتی ہے بہت دفعہ. تو وہ چیزیں جو ہیں, لیکن ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی شاید بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ مجھے گھر میں جو ہے وہ بہت میرے پیرنٹس نے اس میں بہت رول پلے کیا کہ انہوں نے مجھے ایک جو ہے نا وہ اسٹرانگ ایک مائنڈ جو ہے وہ اس میں بننے میں بہت مدد دی. تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ میں نے بے شک وہاں پہ اسکول میں کچھ ڈسکرمنیشن کا سامنا کیا, لیکن الحمدللہ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی, اینڈ آئی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ. تو تھینک یو. اچھا, وہ پتہ ہے جو ڈیفینیٹلی آپ نے زندگی میں دیکھے, ہم تو شاید ان کو امیجن بھی نہ کر پائے, لیکن اگر اس کا ایک ڈفرینٹ رخ ہم دیکھیں تو شاید اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لینا تھا کہ جو باقی لوگ ہیں جو شاید کسی طرح کی ڈسیبلٹی میں مبتلا ہیں, آپ ان کے لیے ایک امید کی کرن بن جائیں. تو جو ایک ہب بنایا ہوا ہے آپ نے, اس کے بارے میں بتائیں. اینڈ دین ایک بڑی امپورٹنٹ فیلوشپ جو ہے اس کے اندر بھی آپ کا نام گیا اور وہ آپ کر کے آئیں, تو اس کے بارے میں بھی چاہوں گی تھوڑا سا ذرا بتائیے. جی میں نے آبزرو کیا کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے, یوتھ ود ڈسیبلٹیز خاص کر ڈیورنگ ایجوکیشن وہ بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ وہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے بہت سے نیگیٹو ایٹیٹیوڈس کا سامنا کرتی ہے, اور بہت ڈسکریجمنٹ اسے سوسائٹی سے سائیکولوجیکلی پرابلمز ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر اس وقت بہت ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں کوئی کاؤنسلنگس موجود ملیں, کیریئر کاؤنسلنگس ہوں, کیپیسٹی بلڈنگ ان کی ہو.
تو یہ سوچ جو ہے مجھے اس انکلوسیو یوتھ ود ڈسیبلٹیز انکلوسیو ہب بنانے میں اس نے بڑی مدد کی، اور الحمدللہ مجھے بہت اچھے لوگ ملے، میری مینٹور عابیہ اکرم، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس میں، اور ہم نے ایک ایسا انکلوسیو نیٹ ورک بنایا جس میں یوتھ ود ڈسیبلٹیز اور یوتھ وداؤٹ ڈسیبلٹیز ان دونوں کو شامل کیا، تاکہ مل کر ہم ایک ایسا نیٹ ورک بنائیں جہاں پر ہم اپنی بات کریں، کچھ سکلز سیکھیں، لیڈرشپ سکلز سیکھیں اور کیپیسٹی بلڈنگ ہو، اویئرنیس کیمپینز چلائیں تاکہ سینسٹائز کریں ہم یوتھ کو، تاکہ ایکولی جو ہے وہ یوتھ ود ڈسیبلٹیز بھی معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں. وی آر سو پراؤڈ آف یو، ڈیفینیٹلی دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی آپ پر بہت افسوس کریں گے، کیونکہ یہ جو کام آپ کر رہی ہیں اس کے لیے تو بہت زیادہ ایک تو کریج بھی چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو بہت سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، اور چیلنجز کے باوجود آپ کا یہ کام کرنا، تو ڈیفینیٹلی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. یسرا تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جناب اس طرح کے لوگ جو ہے نا ان سے مل کر ہی معاشرہ بن سکتا ہے، اور یہی امید کی کرن ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا کے مسئلے مسائل ایک طرف، لیکن اگر کوئی پرابلم آئے گی تو مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے، کہیں پر رکیں گے. حوصلہ سیکھنا ہے تو ایسے لوگوں سے سیکھنا پڑے گا.